الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے جزم پڑھا تھا۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور جزم کے 4 نام ہیں۔ میں آپ کو ہر لیکچر میں یہ ریپیٹ اس لیے کرواتا ہوں تاکہ آپ کو باتیں یاد رہیں کہ ہم نے گزشتہ کلاس میں کیا پڑھا تھا، اور ہو سکتا ہے آپ بھول گئے ہوں تو دوبارہ ریوین بھی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آج ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ 5 قاف، تا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں جو حروف قلقلہ ہیں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ جزم میں سوائے کچھ حرفوں کے آواز کو بند کرنا ہے، تو یہ وہ 5 حروف ہیں جہاں ہمیں آواز کھولنا ہے۔ باقی 24 حرفوں میں ہم نے آواز بند کرنا ہے۔ اور حروف قلقلہ کب ہوگا؟ جب اس حرف کے اوپر جزم آئے گی۔ تو جزم کا میں نے آپ کو شکل بتائی کہ جزم چھوٹی دال کی طرح ہوتی ہے، اس طرح۔ تو یہ جزم ہے۔ جب یہ حرف کے اوپر آئے گی تو ہم اسے حروف قلقلہ کہیں گے، یعنی وہ 5 حروف قاف کے اوپر آئے گی تو ہم اس کو قلقلہ کہہ سکتے ہیں۔ تا کے اوپر آئے گی، اس کو قلقلہ کہہ سکتے ہیں۔ با کے اوپر آئے گی، اس کو قلقلہ کہہ سکتے ہیں۔ جیم کے اوپر آئے گی، اس کو قلقلہ کہہ سکتے ہیں۔ اور دال کے اوپر آئے گی، اس کو قلقلہ کہہ سکتے ہیں۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح جس طرح جزم کو پہلے حروف سے پڑھنا چاہیے تھا، یعنی یوں حمزہ قاف زبر اق، حمزہ طا زبر ات، حمزہ با زبر اب، حمزہ جیم زبر اج، حمزہ دال زبر اد، یعنی پہلے حروف سے ہی پڑھنا ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ قلقلہ کی معنی کیا ہے؟ ہلنا۔ آخر میں جو آواز نکلے گا اس کو ہلانا ہے۔ کیسے؟ حمزہ قاف زبر اق، اق، آواز کو اچھلنا ہے، آواز آخر میں ہلانا ہے۔ باقی 5 حروفوں کے علاوہ 24 حرفوں میں جزم کا آواز بند کریں گے ہم، سوائے ان 5 حروف کے۔ تو جب یہ حروف ساکن ہو تو ساکن میں نے آپ کو کہا جزم والا حروف، یعنی یہ 5 حروف جب بھی ساکن ہو جائیں، یعنی ان کے اوپر جزم آ جائے تو ہمیں آواز ہلانا ہوگا۔ اور اس میں حروف قلقلہ میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلے قلقلہ کرنا ہے اور دوسرا یہ خیال کرنا ہے کہ کہیں حرکت پیدا نہ ہو جائے۔ حرکت کس طرح پیدا ہوگی؟ حرکت اس طرح کہ حمزہ قاف زبر اق، اق، یعنی زور لگانا اور قاف کو زبر دینا، اق، تو قاف کو زبر آ جائے گی۔ ہمیں زبر بھی نہیں دینا، یعنی نہ زیر دینی ہے، اقی، قی، اقو، اس طرح نہیں کرنا۔ تو جزم ہے تو جزم ہی دینی پڑے گی۔ اور زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ اب اس کی مشق کرتے ہیں، یعنی اقتل، حمزہ قاف پیش، اق، تا لام پیش، تل، اقتل، حمزہ ہا زیر اہ، با تا زیر بت، اہ بت۔ اب دیکھیں اس کو آواز کو کھولنا ہے، اق، اس طرح پڑھنا ہے، اق، اور اس کو بند کرنا ہے، تل، 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 آواز کو بند کرنا۔ اب اس طرح اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اہ، آواز بند کرنا ہے، اور اس کو آواز کو کھولنا ہے، بیت، بت، 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 تو آواز کو یہاں کھولنا ہے۔ دوسرا اضرب، دیکھیں حمزہ ضاد زیر اذ، را با زیر رب، ایسا پڑھیں، اذ، اذ، آواز کھل گیا اور
ہلا، تو ہمیں اس کو نہیں ہلانا. را با زیر رب، رب کو ہلانا ہے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اخرج، حمزہ خا پیش، اخ، را جیم پیش، رج، اخ کو آواز کو بند کرنا ہے اور رج، رج کو کھولنا ہے. اسی طرح نجد، نون زبر ن، جیم دال زیر جد، نجد، آواز کو اس دال کو ہلانا ہے. سرقہ، یہ آ گیا سرقہ، اس کو واقف کی صورت میں ہم جزم دیں گے. سرق، سقیت، سین پیسو، قاف زیر قی، طا زبر تا، سقیت، لیکن واقف کی حالت میں اس کو جزم دینا ہے. سقیت. دوسرا ضرب، طا زبر زا، را زبر را، با زبر با، ضرب، واقف کی حالت میں اس کو ہم جزم دیں گے. تو اوکے، اب آگے ہم پڑھیں گے نرم حروف. ٹھیک ہے، جہاں ہمیں آواز کو نرم کرنا ہے، سخت کرنا ہے اور موٹا کرنا ہے، یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو.